پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب وہ پڑھتی میں بھی پڑھتا اور سن سن کر میں نے بھی 18 پارے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منقول ہے کہ حضور غوث پاک محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی ہجری 488 میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے والد نے جو رقم میرے کو چھوڑی ہے وہ 80 دینار ہے، تو 40 تمہیں دیتی ہوں، 40 تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں، اور یہ 40 دینار تمہارے قمیص کے بغل کے حصے میں سی دیتی ہوں اور اللہ کے حوالے کرتے ہوں۔ تم حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر پر بھروسہ کرنا، خدا کی ہر بات پر راضی رہنا، کیسے بھی حالات ہو جھوٹ نہ بولنا۔ یہ نصیحت کی والدہ نے۔ حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں نے لبیک کہا، اور بغداد میرے لیے ایک نیا شہر تھا اور میں وہاں کوئی دوست کو، کوئی ساتھی کو، کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک آہ لینے کے بعد مجھ سے کہا اللہ کے حوالے تجھے کیا۔ پھر میں ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ بغداد کی طرف رواں ہوا، جب یہ قافلہ بغداد کی شہر کے حدود سے باہر نکلا تو راستے میں لٹوروں نے ہمیں پکڑ لیا، قافلے پہ حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال اصحاب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص نے میرے پاس آ کر مجھے میرے پاس کھڑا رہ کر کہا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ وہ آدمی میری طرف دیکھ کر مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی مجھے دیکھا اور کہا اے لڑکے کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے بھی کہا 40 دینار۔ وہ بھی میری مذاق اڑا کر لے گیا، بات کو مذاق میں لے گیا اور چلا گیا۔ یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اس سے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ میں نے اسے بتایا ہاں میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہے۔ سردار نے قمیض اکھیڑ کر دیکھا تو اس میں والدہ نے جو 40 دینار تھے وہ برآمد یعنی موجود تھے، نکل آئے۔ وہ سردار حیران ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا تم اس راز کو چھپا لیتے، رکھ لیتے تو تمہیں کام آ جاتے ہیں، تمہیں سچ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں میں سچ بتا تھا، اس لیے کہ میں نے میری والدہ سے وعدہ کیا ہے اور والدہ نے کہا ہے کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ میرا بتانا تھا کہ اس کے دل پر ایک خوف طاری ہوا۔ وہ میری بات سن کر سردار رونے لگا اور آہ بھرتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اپنے ساتھیوں سے ایک یہ ہے اور دوسرے ہم ہیں، یہ اپنی والدہ کے عہد کو بھی توڑا نہیں ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہم نے اپنے رب کے عہد کو توڑ دیا اور لوٹ مار کرتے رہے۔
زندگی چلی گئی، اور یہ کہہ کر وہ سردار اور سارے ساتھی میری طرف آئے اور میرے گواہی میں سب لوگوں میں نے توبہ کیا اور کلمہ پڑھا، سچے دل سے وعدہ کیا، توبہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغداد میں دوران تعلیم میں بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر تعلیم آپ نے حاصل کی، تعلیم کو نہیں چھوڑا، دین اختیار کیا، پورا پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ صبر، مجاہدہ بھی کرتے تھے، ذکر الہی بھی کرتے تھے، نفس کو اذیت، نفس کو اللہ کی راہ میں چلاتے تھے۔ اور جو آپ کو آپ کی والدہ نے 40 دینار دیے تھے اور راستے میں ختم ہو گئے، پھر آپ کو گزر اوقات یعنی تکلیف شروع ہو گئی کچھ چیزوں کے لیے، مگر تعلیم میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضور غوث پاک محبوب سبحانی نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر لوگ، مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا تو اکثر لوگ مجھے بتایا گیا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا اور کسرا کے جانب آ پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیا آئی اور میں واپس ہو گیا، جہاں مطلب لنگر ملتا تھا، کھانا ملتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس دوران مجھے میرے ہم وطن سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے دی ہے۔ اس شخص کو میں جانتا نہیں تھا، میں نے وہ رقم لی اور واپس وہ اولیاء اللہ کے پاس گیا اور اس میں سے ساری رقم تقسیم کر دی، ضرورت جتنی رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ سارے اولیاءوں نے بھی کہا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا میری والدہ نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوف خدا کا بھی یہ عالم عجب تھا۔ جیسے حضرت شیخ عبداللہ سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ میں کئی روز سے فاقے سے بھوک تکلیف سے تھا اور میں بے چین تھا، اور میں معلا قطیہ سریہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پوڑیاں دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پوڑیاں کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد نبوی میں جا کر بیٹھا۔ پھر میں نے قبلہ روح بیٹھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوے کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران میری نظر کاغذ پر پڑی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا، یعنی لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ہم نے کمزور مومن کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی ہے،
تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کرے۔ جب یہ میں نے پڑھا حضور غصبہ فرماتے ہیں تو میرے بدن پر ایک کپ کپی، ایک خوف طاری ہوا اور میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کو وہیں رکھ دیا، اپنا رومال نکالا اور وہیں چھوڑ دیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس چلا آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ مجاہدہ، کچھ آپ کی تکلیفیں، پریشانی جو اللہ کے رسول کے لیے، لوگوں کے لیے آپ نے اٹھائے، اور کتنی تکلیف ہے۔ ایک بات سنتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کرامتوں کی طرف بھی چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضور سیدہ غوث پاک محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں سخت قحط پڑا تھا اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ مجھے بھی کئی روز ہو گئے فاقے سے۔ ایک روز بھوک کا غلبہ زیادہ ہوا تو میں دریا دجلہ پر پہنچا کہ کچھ گھاس پتے ملے تو کھا لو، مگر وہاں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ تھے، وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ پھر میں واپس شہر کے جانب آیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جوان کو میں نے بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں بھی مسجد جا رہا تھا اور وہ جوان میرے سامنے کھانا لے کر بیٹھا، اور بھوک نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ وہ کھانا شروع کیا اس نے، اور وہ لقمہ لے کر اپنے منہ میں رکھتا تھا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا منہ بھی کھل جاتا تھا۔ اب بتاؤ کیسی ریاضت، کیسا مجاہدہ، کیسا صبر کیا ہے۔ وہ تو آپ کو یاد ہے نا، بہت ہی مشہور بات ہے، 40 سال جنگل میں رہ کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، ایک پیر پر کھڑے رہ کر 15 پارے قرآن کے پڑھے ہیں۔ پھر یار اللہ کیوں نہ نوازے؟ سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، امت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرا منہ بھی کھل جاتا تھا، مجھ سے صبر نہ ہوتا تھا۔ پھر وہ جوان میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے۔ میں نے انکار کیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس جوان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں طالب علم ہوں، فقہ پڑھتا ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جیلان کے ایک شخص ہے جس کا نام عبد القادر ہے جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کیوں؟ وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا مجھے جیلان سے آپ کے والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس اب موجود رقم بھی نہیں اور میں بھی پریشان بھوک کی وجہ سے تھا۔ تو پھر میں نے امانت میں خیانت کی اور سب ختم کر دیا، کیونکہ میں 3 دن سے بھوک سے پریشان تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے جو میری ملکیت تھی آپ کو اللہ رسول کے لیے معاف کیا اور آپ کو حلال کر دیا۔
سبحان اللہ۔ پھر آپ دونوں مل کر کھانے لگے اور آپ کو تسلی ہوئی کہ یہ کھانا میرا ہی ہے، حلال کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اللہ کی، دیکھو سبحان اللہ۔ یہ تعلیم و تربیت اور مجاہدہ کی باتیں ہیں، آگے انشاءاللہ کرامت بھی آتی جاتی رہے گی۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقہ اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور اور معروف، اور اس کو لوگ غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا، جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوستوں نے مل کر ارادہ کیا کہ ہم ان سے ملیں گے، اور پھر یہ بھی ارادہ کیا کہ ہم سوال بھی کریں گے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا، یعنی جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر حضور غوث پاک نے فرمایا میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا، صرف زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے، وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا سے کہنے لگے اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس ہے کہ تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ لو تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے، کفر نظر آتا ہے۔ انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا تمہاری اسی بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کی طرف دیکھ کر پاس بٹھا کر فرمایا آپ نے زیارت کی نیت کی تو آپ نے عزت و احترام سے پیش آیا اور فرمایا اے عبد القادر، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور تم ان قریب ایک ممبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا، اور تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے فرماتے ہیں اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر ممبر رسول پر یعنی ممبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاءوں کی گردنوں پر میرا پاؤں، تو شیخ ابو شہید عبداللہ محمد فرماتے ہیں ابن السقا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دی، مگر جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرر بنایا تو شاہ روم کے جانب بھیجا، تو شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو بھی ہرا دیا، مگر شاہ روم کی نہایت خاص جو لڑکی تھی اس پر نظر پڑی اور عاشق ہوئے، اس کا رشتہ مانگا، مگر شاہ روم نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، جب رشتہ ہوگا کہ تم عیسائی ہوں گے۔
ابن الشقا نے اس لڑکی